بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو انجام کو پہنچا۔ بھارتی ایجنسی را اور بھارتی نیوی کے دہشت گرد کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سزائے موت کی تصدیق کر دی۔ کلبھوشن یادو نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا۔ کلبھوشن کو جاسوسی اور ملک کے خلاف سازش کرنے پر سزا سنائی گئی۔ کلبھوشن یادو کو آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 59 اور سیکریٹ ایکٹ کی شق 3 کے تحت سزا سنائی گئی۔ مقدمہ آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں چلایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق مقدمے کی سماعت کے دوران کلبھوشن یادو پر تمام الزامات ثابت ہوئے اور بھارتی دہشت گرد نے میجسٹریٹ کے سامنے تمام الزامات قبول کیے۔ کلبھوشن یادو نے تسلیم کیا کہ اسے بھارتی ایجنسی را نے بھیجا تھا۔ کلبھوشن یادو پاکستان میں حسین مبارک پٹیل کے نام سے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا تھا۔ کلبھوشن یادو کو کراچی اور بلوچستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ کلبھوشن یادو کو 3 مارچ 2016 کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے۔ کلبھوشن یادو آج انجام کو پہنچا ہے اور پاکستان کی جانب سے سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو انجام کو پہنچا۔ بھارتی ایجنسی را اور بھارتی نیوی کے دہشت گرد کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سزائے موت کی تصدیق کر دی ہے۔ کلبھوشن یادو نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا۔ کلبھوشن کو جاسوسی اور ملک کے خلاف سازش کرنے پر سزا سنائی گئی۔ کلبھوشن یادو کو آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 59 اور سیکریٹ ایکٹ کی شق 3 کے تحت سزا سنائی گئی۔ مقدمہ آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں چلایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق مقدمے کی سماعت کے دوران کلبھوشن یادو پر تمام الزامات ثابت ہوئے۔ مزید جانیں گے اب تک نیوز کے نمائندے خالد جمیل سے۔ جی خالد، کیا بتائیں گے؟ جی، بھارتی نیوی کے سرونگ آفیسر جو را کے لیے پاکستان کے اندر کام کر رہا تھا اور پاکستان میں امن و امان کو سبوتاژ کرنے اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھا، اور جس نے پبلکلی بھی اپنے تمام ان جرائم کا اعتراف کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس نے تحقیقات کے دوران بھی اور پھر کورٹ کے اندر اور پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں جہاں پہ اس کا مقدمہ چلایا گیا، وہاں پر بھی اس نے ان تمام جرائم کا اعتراف کیا۔ کلبھوشن یادو نہ صرف بھارتی بحریہ کا سرونگ آفیسر ہے بلکہ را کے لیے کام کرتا تھا، اور انڈر کور جو جاب کر رہا تھا اس میں یہ براہ راست انڈین را کے جو چیف ہیں ان کو رپورٹ کرتا تھا، اور اس کا جو کوڈ نیم تھا جس کے تحت یہ کمیونیکیشن کرتا تھا وہ مونکی تھا، انڈین مونکی، بھارتی بندر کے نام سے یہ کمیونیکیشن کیا کرتا تھا۔ اس کو بلوچستان میں گزشتہ سال مارچ میں اریسٹ کیا گیا تھا، اور پھر اس کی گرفتاری کے بعد اس نے جو انکشافات کیے تھے اس کے نتیجے میں کراچی میں، بلوچستان میں اور ملک کے دیگر حصوں میں جو اس کا جو نیٹ ورک تھا اس کے بھی کئی لوگوں کو پکڑا گیا اور پھر اس نیٹ ورک کو ختم کیا گیا۔ یہی مقدمہ اس کے خلاف چلایا گیا تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے کلبھوشن یادو کے جو جرائم کی سنگین نوعیت تھی اس کے نظر میں اس کو موت کی سزا دی ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی سزا کی توثیق بھی کر دی ہے۔ جی خالد جمیل، بہت شکریہ، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کلبھوشن یادو پاکستان میں حسین مبارک پٹیل کے نام سے کام کر رہا تھا اور آج اس کو سزا سنائی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، پاکستان نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے، جس کے بعد آپ کو یہ بتائیں کہ بھارت میں اس کا رد عمل آنا شروع ہوا ہے اور بھارتی میڈیا نے روایتی واویلا مچانا بھی شروع کر دیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو اسی انداز میں اٹھایا ہے جس طرح سے بھارت کا وتیرہ رہا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو انجام کو پہنچا۔ بھارتی ایجنسی را اور بھارتی نیوی کے دہشت گرد کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سزائے موت کی تصدیق کر دی ہے۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں اب تک نیوز کے نمائندے خالد جمیل۔ خالد جمیل، اب اس خبر کے بعد کیا صورتحال ہے؟ بھارت سے کیا اطلاعات مل رہی ہیں؟ دیکھیں، انڈیا نے پہلے کلبھوشن یادو سے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا، اور پھر بعد میں یہ اعتراف کیا کہ وہ ریٹائرڈ ملٹری آفیسر ہے اور اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اندر ایران کی سرزمین کے اوپر بزنس کر رہا ہے، اور اس کو کوئی حکومتی یا ریاستی جاب یا سرپرستی حاصل نہیں ہے۔ تاہم بعد ازاں جو ہے کہ اب جب یہ کیس انجام تک پہنچا ہے، کلبھوشن یادو کو سزا بھی ہوئی ہے، تو آج انیشلی انڈین میڈیا نے
کافی کرٹیسزم کیا انڈین گورنمنٹ کے اوپر بھی، جب یہ کہا گیا کہ نیوی کے ایک سرونگ آفیسر کو جس کو جاسوسی کے الزام میں پکڑ کر سزائے موت دے دی گئی ہے، اس کے اوپر انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ خاموش ہے۔ تاہم بعد میں انڈین جو دفتر خارجہ ہے اس نے پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کر کے احتجاج کیا ہے کہ ان کے ایک شہری کو پاکستان کے اندر پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو تاہم پاکستان کے ہائی کمشنر نے بھارتی وزارت خارجہ کو یہ واضح کیا ہے کہ ایک تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ریاستی سطح کے اوپر دہشت گردی کے اندر ملوث ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہا ہے، اس کے لیے فائنینسنگ فراہم کر رہا ہے، اس کے لیے ٹریننگ فراہم کر رہا ہے، اس کے لیے اسلحہ بھی فراہم کر رہا ہے، اور دوسری طرف سے اگر پاکستان میں جو مروجہ قوانین ہے اور جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کے مطابق کلبھوشن جادیو کو اپنے ڈیفینس کا پورا حق جی دیا خالد گیا جمیل، ہے۔ اب ہمیں ساتھ ہی موجود رہے گا، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر نیوز اب تک نیوز شہاب محمود صاحب نے۔ بہت شکریہ شہاب صاحب اب تک نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ جس طرح سے خبر نشر ہوئی ہے اور اس کے بعد بھارت کی میڈیا کی جانب سے رد عمل آنا شروع ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بھارت کی جانب سے جو خاص طور پہ بھارتی میڈیا نے جس رد عمل کا اظہار کیا وہ تو غیر متوقع نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کے اداروں نے تو یہ فیصلہ کر لیا، لیکن پاکستان کی قوم کو بھی اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور اس کے لیے تیار رہنا ہوگا کہ جس قدر بھی مشکلات ہوں گی اس فیصلے پر عمل درآمد کے نتیجے میں، یہ قوم ان فیصلوں کو، اس فیصلے کے مضمرات کو اگر ہوں گے تو وہ برداشت کرے گی، اور اس کے جو بھی نتائج ہوں گے اس سے نبرد آزما ہوگی۔ اس قوم کو یکجہتی کا، اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یہ جو کام ہوا ہے کلبھوشن یادیو کی گرفتاری سے لے کر اور آج یہ پھانسی کی سزا سنائے جانے تک کا، یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ بھارت نے کسی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بھارت کا شہری نہیں ہے، بھارت نے کہیں ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بھارتی فوجی نہیں ہے، بھارت نے کہیں ایک دفعہ بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ جو مبارک حسین پٹیل کے نام سے پاسپورٹ بنا ہوا ہے یہ غلط ہے۔ تو ہر طرح سے یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ بھارت کا ایک فوجی پاکستان کی سرزمین پر ایک جعلی پاسپورٹ کے ساتھ گرفتار ہوا ہے۔ تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ریاست کو جو درپیش چیلنجز ہیں اور پاکستان میں جو بد امنی اور دہشت گردی سے متعلق مسائل ہیں، اس میں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کر سکتا تھا۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ کچھ آوازیں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ ابھی تو سزا سنائی گئی ہے، عمل درآمد ہونا باقی ہے، درمیان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ درمیان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سے مراد کیا ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے، اور اگر پاکستان کے فوجی ادارے کی جانب سے فوجی عدالت نے ایک سزا سنائی ہے تو ہم گزشتہ 3 سال میں آپریشن ضرب الز سے لے کر اب تک جو سزاؤں فوجی عدالتوں کی جانب سے سنائی جانے والی سزاؤں کے حوالے سے دیکھیں تو ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ایسا نہیں ہوا کہ عمل درآمد مؤخر کیا گیا ہو۔ آپ مبارک حسین پٹیل یا کلبھوشن یادیو جو بھی کہیں، ان کے حوالے سے آپ یہ ڈیولپمنٹ دیکھیں، بڑی نزاکتیں ہیں اس میں۔ یہ صاحب پاکستان کی سرزمین پر گرفتار ہوئے، ایک جعلی پاسپورٹ کے ساتھ گرفتار ہوئے، ہمارے ایک برادر اسلامی ملک، پڑوسی ملک کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے تھے۔ یہ وہاں پر کیا کر رہے تھے اور یہ پاکستان کے علاقے میں کس لیے آئے تھے، یہ ایک پوری کہانی ہے، اور یہ پاکستان کی قوم نے پچھلے 2006 سے لے کر آنورڈ ہم نے یہ مسلسل دیکھا کہ یہاں پر دہشت گردی ہوئی۔ 2-4 واقعات نہیں ہوئے، ایسے واقعات ہوئے دہشت گردی کے جس میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ میں دہشت گردی کی وارداتیں کس طرح سے ہوئیں، دھماکے ہوئے، فائرنگ ہوئی، سینکڑوں لوگوں کو ایک واردات میں ایک طریقے اس میں قتل کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر ہزارہ برادری نے وہاں پر احتجاج کیا۔ تو یہ ساری اس طرح کی صورتحال تھی۔ اب یہ بھارت میں میں کچھ میڈیا دیکھ رہا تھا، کچھ بھارت کے اخبارات دیکھ رہا تھا، تو وہ اس طرح کے الزامات لگانے لگے کہ ابھی جیسے دی ہندو نے شائع کیا کہ اس کو طالبان نے ایران سے پکڑ کر پاکستان کے حوالے کیا۔ اس سے زیادہ جتنے انڈینز ایران میں موجود ہوں گے اس سے کہیں زیادہ تو اس وقت افغانستان میں موجود ہوں گے، اور طالبان کا جتنا زور افغانستان میں ہے اتنا زور ظاہر ہے کہ ایران میں نہیں ہوگا، تو وہاں سے تو پکڑ کر کوئی نہیں دیا، ایران سے پکڑ کر دے دیا۔ مذاق خیز باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ سارا انڈین میڈیا کوشش کر رہا ہے ایک آئی واش کریٹ کرنے کی،
لیکن یہ ہو نہیں پائے گا۔ لیکن بھارت کی جانب سے ابتدا میں تو بالکل ڈینائی کیا گیا کہ ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن آج ہم بھارتی میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو کم سے کم ایک حاضر سروس نیوی آفیسر تو قبول کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں، یہ کر نہیں سکے، اور پاکستان نے یہ ایک بہت بڑا، جو انٹیلیجنس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اسکوپ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان نے ایک حاضر سروس انٹیلیجنس آفیسر گرفتار کیا اپنی سرزمین پر، اور اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کا پورا ٹرائل کیا گیا، اس کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوا، ظاہر ہے جس سے پوری قوم کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ایک بھارتی ایجنٹ گرفتاری کے بعد کیا کیا کہہ رہا ہے، کن کن وارداتوں میں شامل ہونے کا اعتراف کر رہا ہے۔ بلوچستان کوئٹہ سے لے کر کراچی تک ان گنت وارداتیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، یہ سب ہم کیسے بھول جائیں۔ اچھا، اس نے اپنے اعترافی بیان میں یہ بھی مانا ہے کہ 2004-05 میں یہ کراچی کے 1-2 دورے کرتا رہا ہے، اس کے بعد اس نے اپنا بزنس ایران میں چار بہار میں سیٹ کیا، اور اس کے بعد ایران کے راستے سے پاکستان میں آیا 2013 میں۔ لیکن 2004 اور 2005 میں کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا اس کا وزٹ ہوگا کراچی کا؟ جو خود کلبھوشن یادیو کی جو انٹیلیجنس یا اس نے جو اپنے بیانات دیے، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر نیٹ ورکنگ کی تیاری میں ملوث تھا۔ یہاں پر وہ مختلف قسم کی وارداتوں کے لیے لوگوں کو ٹپس دیا کرتا تھا، ان کو آرگنائز ہو کر ان کو طریقہ واردات بتایا کرتا تھا، اور مختلف لوگوں کو آرگنائز کیا کرتا تھا۔ خاص طور پر اس نے بلوچ سیپریٹسٹ جتنے بھی تھے ان سے ان کو آرگنائز کرنے میں، ان کی جتھہ بندی کرنے میں اس کا خاصا رول رہا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ فیصلہ سنائے جانے کے بعد پاکستان میں مختلف قسم کے حلقے ہیں، سیاسی حلقے ہیں، اور کچھ ہمارے دوسرے شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے سول سوسائٹی ہے، کس طرح کی آوازیں اٹھ سکتی ہیں؟ کیا ہم ایک پیج پر نظر آئیں گے؟ میں نے آپ سے شروع میں سب سے پہلے یہی بات کی کہ پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی ریاست کو بالکل یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور وہ ابھی تک مجھے تو ایسی کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس قوم نے جو اتحاد کا مظاہرہ کیا گزشتہ 4-5 سالوں میں، ایک یکسوئی ہوئی ہے اس قوم کے دوران، اور اس نے یہ طے کیا ہے کہ دہشت گردی ہمارا اندرونی مسئلہ بھی ہے، ہمارا ملکی مسئلہ بھی ہے، اور ہم نے اس کے خلاف اس کی بیخ کرنے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کرنے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا، اور اس کے معاملے پر سول سوسائٹی، مذہبی طبقے کے لوگ، سیاسی لوگ، ہر فرد ایسا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ اب پاکستان کو دہشت گردی سے نمٹنا چاہیے، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں پاکستان میں سی پیک کے اتنا بڑا منصوبہ ہے، یہ کئی برسوں تک 2032 تک یہ اس نے چلنا ہے، مسلسل اس میں کام ہونا ہے۔ اب اگر اس میں تخریب کاری ملک میں ہوگی تو یہ سارا منصوبے ان کو زک پہنچ سکتی ہے، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان میں رکاوٹ آ سکتی ہے، جو پاکستان کی قوم اور پاکستان کی ریاست قطعاً سہار نہیں سکتی، اور اس کو ان منصوبوں کو تمام کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے۔ اچھا، کچھ جو تجزیہ کار ہیں، خاص طور پر دفاعی تجزیہ کار، یہ اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ ابھی تک اس خطے میں، انڈیا میں اور پاکستان میں اس طرح کا ایجنٹ یا دہشت گرد گرفتار نہیں ہوا جو حاضر سروس ہو۔ یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ انٹیلیجنس کی دنیا میں یہ بڑا ریئر کیس تھا، اور جس وقت کلبھوشن یادیو گرفتار ہوا تھا اس وقت میں نے خود امریکہ میں اس کے علاوہ مختلف، یعنی یہ کولڈ وار میں کے دور میں جب سوویت یونین اور امریکہ کی سرد جنگ ہو رہی تھی، اس وقت یہ بڑی دعوے کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد سے کوئی ایسا واقعہ ہمارے سامنے، کوئی ایسی مثال سامنے نہیں ہے کہ ہم نے کسی ایجنٹ کو، اور حاضر سروس ایجنٹ کو پکڑا ہو اور وہ تخریب کاری میں، دہشت گردی میں ملوث رہا ہو۔ بہت شکریہ ڈائریکٹر نیوز اب تک نیوز، سینئر تجزیہ کار شہاب محمود صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ بہت ریئر کیس ہے کہ کوئی حاضر سروس انٹیلیجنس کا نمائندہ پکڑا گیا ہو، کوئی ایسا جاسوس پکڑا گیا ہو، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی کامیابی ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا بھی کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کے بعد، اس کے اعترافی بیان کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آئی ہے، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو کامیابیاں ملتی رہی ہیں، اس نیٹ ورک کو توڑنے میں کلبھوشن
کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان نے خصوصی کردار ادا کیا ہے۔ مکمل طور پر را کی ایکٹیویٹی کو تو کنٹرول نہیں کیا گیا، لیکن جو ٹاسک ایک بڑے پیمانے پر بلوچستان سے لے کر کراچی میں جاری تھا اس کو وقتی طور پر نہ صرف روکا گیا بلکہ بعد میں کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان کی روشنی میں کارروائیاں کرتے ہوئے اس طرح کے ٹارگیٹڈ آپریشن کیے گئے کہ ان تمام تانے بانے جہاں سے اس کے ملتے تھے، ان تمام نیٹ ورکس کو، ان تمام سلیپنگ سیلز کو ختم کیا گیا۔ اس کا سلسلہ اس وقت بھی جاری ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل طور پر بھارتی ایجنسی را کے نیٹ ورک کو توڑ دیا گیا، لیکن ایک بہت بڑے پیمانے پر ان کو دھچکا ضرور پہنچا ہے، کیونکہ یہ ایک مین کردار تھا، ایک مرکزی کردار تھا۔ کلبھوشن یادو یا مبارک حسین پٹیل کہہ لیں، یہ ایک مرکزی کردار تھا جو پاکستان کو نقصان پہنچانے میں بلوچستان سے لے کر کراچی تک اور پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں اس کے نیٹ ورک کا پتہ لگا ہے۔ کلبھوشن یادو اپنے انجام کو پہنچا ہے، پاکستان کی جانب سے اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو انجام کو پہنچا، بھارتی ایجنسی را اور بھارتی نیوی کے دہشت گرد کلبھوشن یادو کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف قمر باجوہ نے سزائے موت کی تصدیق کر دی۔ کلبھوشن یادو نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا۔ کلبھوشن کو جاسوسی اور ملک کے خلاف سازش کرنے پر سزا سنائی گئی۔ کلبھوشن یادو کو آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 59 اور سیکریٹ ایکٹ کی شق 3 کے تحت سزا سنائی گئی۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے۔ کلبھوشن یادو کو سزا سنا دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی جنرل قمر جاوید باجوہ نے سزائے موت کی تصدیق کر دی ہے۔ کلبھوشن یادو نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا۔ کلبھوشن کو جاسوسی اور ملک کے خلاف سازش کرنے پر سزا سنائی گئی۔ کلبھوشن یادو کو آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 59 اور سیکریٹ ایکٹ کی شق 3 کے تحت سزا سنائی گئی۔ مقدمہ آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں چلایا گیا۔ DG ISPR کے مطابق مقدمے کی سماعت کے دوران کلبھوشن یادو پر تمام الزامات ثابت ہوئے اور بھارتی دہشت گرد نے میجسٹریٹ کے سامنے تمام الزامات قبول بھی کیے۔ اس وقت اس بارے میں مزید تازہ ترین صورتحال بھی معلوم کریں گے، اس پر سیر حاصل گفتگو بھی کریں گے۔ اب تک نیوز کے نمائندے خالد جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی خالد جمیل، کیا فرمائیں گے؟ جی، ایک چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ کلبھوشن یادو کے تمام تر اعترافات کے بعد جو اس نے پبلکلی کیے، پھر عدالت میں کیے، تحقیقاتی اداروں کے سامنے کیے اور پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ملٹری کورٹ ہوتی ہے اس کے سامنے بھی تمام اعترافات کیے، جس کے بعد اس کو موت کی سزا سنائی گئی اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کی توثیق بھی کر دی۔ انڈین جو ہے وہ اس معاملے کو پہلے جو ہے وہ اوائڈ کرتے رہے، کیونکہ یہ وہ کیس ہے جو دنیا میں کم دیکھا جاتا ہے کہ جب سرونگ آفیسر جو ہیں ملٹری کے وہ کسی دوسرے ملک کے اندر پکڑے جائیں تو پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جس ملک کا وہ افسر ہے وہ ملک باقاعدہ اس کی ریاست اور وہ ملک جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انڈیا کی طرف سے متعدد بار مختلف بیانات آئے، کبھی یہ کہا گیا کہ یہ آفیسر رہا ہی نہیں نیوی کا، کبھی کہا گیا کہ یہ ریٹائرڈ ہے، کبھی یہ کہا گیا کہ اس کو ایران سے اغوا کیا گیا ہے اور اغوا کر کے پاکستان لے جایا گیا ہے، تو مختلف بیانات سامنے آتے رہے۔ لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے جس کا جواب آج تک انڈیا کی طرف سے نہیں دیا جا سکا، وہ یہ کہ اگر یہ کسی قسم کے غلط کاموں میں، دہشت گردی میں یا جاسوسی اور اس قسم کے کاموں میں ملوث نہیں تھا تو پھر اس کو انڈر کور اور جعلی پاسپورٹ کے ذریعے ایران میں مقیم رہنے اور پھر اسی جعلی پاسپورٹ کے ذریعے پاکستان میں سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی جس کی وجہ سے یہ حسین مبارک پٹیل کے نام سے پاسپورٹ اس نے رکھا ہوا تھا اور یہ سفر کرتا تھا۔ اور جب اس کو گرفتار بھی کیا گیا تو ابتدائی طور پہ اس نے اپنا نام حسین مبارک پٹیل ہی بتایا اور وہی ڈاکومنٹس پیش کیے جو حسین مبارک پٹیل کے نام سے تھے، لیکن پھر تحقیقات کے دوران اس نے اپنے تمام جو نیوی کے ڈاکومنٹس، کارڈز اور باقی جو شواہد ہیں وہ بھی پیش کر دیے تھے اور اس نے کہا تھا کہ یہ ایک سرونگ آفیسر ہے اور اس نے پھر وہ کوشش کی تھی امیونٹی حاصل کرنے کی جو ڈپلومیٹ سے باقی اس قسم کے عہدیداروں کو ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس کو جاسوسی اور فیک ڈاکومنٹ کے اوپر پکڑا گیا تھا تو اس لیے پھر اس کو وہ تمام استثنا نہیں دیے گئے۔ تو اب دلی کے اندر جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے بھی پاکستانی ہائی کمشنر کو طلب کر کے ایک احتجاجی مراسلہ دیا اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی کلبھوشن یادو کو ایران میں سے اغوا کر کے پاکستان لے جایا گیا اور پھر وہاں پہ اس کے اوپر یک طرفہ کارروائی کر کے
اور دفاع کا حق دیے بغیر اس کے خلاف مقدمہ چلا کے اس کو سزا دے دی گئی ہے. تو یہ بیان بھی انڈین بڑا مضحکہ خیز اس اعتبار سے ہے کہ پہلے انڈینز نے خود بہت ساری چیزوں کا اعتراف بھی کیا اور پھر اسی اعتراف کے نتیجے میں اس تک کونسلر رسائی بھی مانگی تھی, سفارتی رسائی بھی طلب کی تھی. لیکن اب جو ہے کہ ایک بار پھر یہ اسی نقطے پہ آ گئے ہیں جہاں سے انہوں نے پہلے بات سٹارٹ کی تھی انڈینز نے کہ جی اس کو ایران میں سے اغوا کیا گیا. لیکن اس موقع پر جو پاکستانی ہائی کمشنر ہیں دلی میں عبدالباسط, انہوں نے بھارتی سیکرٹری خارجہ کو یہ باور کرایا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کے اوپر جاسوسی کرنے والوں, ملک دشمنی سرگرمیوں کے اندر ملوث کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا. اور کلبھوشن یادیو اسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی گئی ہے اور اس کو قانون کے مطابق مکمل دفاع کا حق دیا گیا تھا. لیکن کلبھوشن یادیو نے تمام تر جرائم کا خود اعتراف کیا ہے, تو اس لیے اس کو پھر جو متعلقہ عدالت تھی اس نے سزا سنائی ہے. اور عبدالباسط نے یہ بھی انڈین حکومت کے اوپر باور کرایا ہے کہ پاکستان خطے میں امن چاہتا ہے, لیکن بھارت ریاستی سطح کے اوپر جو ہے صرف مقبوضہ کشمیر بلکہ پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف ہے اور اس میں وہ ہمسایہ ممالک کی سرزمین بھی استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خالد جمیل, ہمیں اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے. بھارتی خفیہ ایجنسی کا جاسوس کلبھوشن یادو جسے سزائے موت سنا دی گئی ہے اور ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سزائے موت کی تصدیق بھی کر دی ہے. کلبھوشن یادو نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا. کلبھوشن کو جاسوسی اور ملک کے خلاف سازش کرنے پر سزا سنائی گئی ہے. جی ہاں, سزا سنائی گئی ہے اور اب فوری طور پر بھارت کی جانب سے بھی اس کا رد عمل آنا شروع ہوا ہے. وہ بھارت جو ابتدا میں یہ بات ماننے سے انکار کر رہا تھا کہ کوئی تعلق ہے اس کا اس شخص سے, لیکن اب بھارتی میڈیا پر یہ بات مانی جا رہی ہے کہ کلبھوشن یادیو حاضر سروس نیوی آفیسر ہے.